من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ویورز. ہرا سے کربلا تک کا سفر جاری و ساری ہے اور اس سفر میں ہم لوگ کردار خدیجہ کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، اور جس پر ہم نے کل جو ہماری بحث ہوئی اس میں نبی کا یہ خطاب کہ کنت لہا عاشقاً ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم بھی جناب خدیجہ کی سیرت کی طرف نظر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو القابات ہم نے ذکر کیے جن میں مختلف القابات ملتے ہیں کہ کبھی صدیقہ کہا جاتا ہے، کبھی طاہرہ کہا جاتا ہے، کبھی صادقہ کہا جاتا ہے، کبھی مبارکہ کہا جاتا ہے، کبھی سیدۃ النساء العالمین، کبھی کبریٰ، کبھی غرہ، کبھی راضیہ، کبھی مرضیہ اور کبھی زکیہ کے القابات سے نوازا جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی ایسی ہے کہ جو کسی القاب کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہر اعظم کا ہر اسم اعظم ہو جاتا ہے، بس شخصیت یا پرسنالٹی کا اپنا عظیم ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس عظیم ہستی تک رسائی کے لیے جو معاشرے کے معتبر ترین اور صاحب علم لوگ ہیں، صاحب کمال لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ حاصل کریں. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے زحمت دی ہے راضیہ بطول نجفی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی تک ہم آ رہے تھے بغیر وقت کو ہاتھ سے جانے دیے، ہماری بحث ٹوٹی تھی جناب خدیجہ کے فضائل بزبان نبی سے. بالکل صحیح کہ نبی کی زبان سے جو فضائل جناب خدیجہ کے بیان کیے گئے تھے وہاں سے، تو اس سلسلے کو کیسے آپ آگے بڑھائیں گے؟ بالکل. جتنی احادیث تاریخ میں ہمیں ام المؤمنین کے متعلق ملی ان کو ہم نے کوشش کیا جمع کریں، اور آج کچھ اور احادیث میں لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں. اس کا آغاز کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. نبی نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو مبشرہ بالجنہ کے عنوان سے یوں خطاب کیا اور فرمایا کہ ہذہ خدیجہ، کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل دیکھو یہ خدیجہ ہے. جبرائیل نبی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ خدیجہ ہے، بشرھا ببیت فی الجنہ. اے نبی، آپ کو میں جو وحی کا فرشتہ ہوں، میں آ کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ خدیجہ اور اس خدیجہ کو ایک ایسے جنت میں گھر کی بشارت دے جو معمولی گھر نہیں ہے. اس گھر کی جو توصیف یہاں بیان کی ہے وہ قابل غور ہے کہ یوں قول نبوی میں ملتا ہے کہ من قصب لا صعب فی ولا نصب، کہ ایسا گھر جو کہ جس کو ہم بہترین الفاظ میں یوں ترجمہ کر سکیں گے کہ ڈائمنڈ کے مانند ہوگا، اس سے بھی بالا تر کوئی چیز ہے، کہ جس میں تھکاوٹ نہیں اور کوئی رنج نہیں. کیونکہ گھروں میں جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو یہی دو چیزیں انسان کو زیادہ اذیت دیتی ہے اور زیادہ رنج دیتی ہے، کہ وہ انسان دنیا میں تھکتا ہے اور غم ادھر ادھر کا کھایا جاتا ہے اس کو. تو اس گھر کی خصوصیت اور صفت یہ بتائی کہ وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں کوئی رنج ہوگا. ایسے گھر کی بشارت نبی دنیا میں ہی خدیجۃ الکبریٰ کو دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بات انٹرسٹنگ ایک اور ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی محبت اور احترام کا اظہار صرف ذات خدیجہ تک محدود رکھتے ہوں، بلکہ نبی نے یہ اعلان کر دیا اور کہہ دیا
کہ انی لأحب حبیبہا، کہ مجھے ختیجہ تو یقیناً، لیکن ختیجہ کے دوستوں سے بھی محبت ہے، کیونکہ ختیجہ کی دوستی بغیر کسی معیار کی نہیں ہے، اس کا بھی ایک معیار ہے کہ دوست سے کہتے ہیں نا کسی کی اگر آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے، آپ نے کسی کو پہچاننا ہے تو دیکھو ان کی دوست احباب کون ہے، وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کس کے ساتھ زیادہ صمیمی ہے اور فرینک ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے، کس سوچ کا مالک ہے. تو نبی نے یہاں اعلان کیا، کہا کہ نہیں، نہ صرف ختیجہ بلکہ ختیجہ کے دوستوں سے بھی مجھے محبت ہے. تو میں یہاں کہنا چاہوں گی یا رسول اللہ، ہم اس زمانے کے ختیجہ کے محب اور دوست ہیں، ہمارا نام بھی انشاءاللہ کہ ختیجہ کے محبوں میں ہو تو یقیناً ہم محب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرار پائیں گے. تو آپ کے خیال میں ہم کس طرح جناب خدیجہ کی دوستی کا حق ادا کر سکتے ہیں یا ان کے دوست کہلائے جا سکتے ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ راستہ واضح ہے کہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا اور کر کے دکھایا، جن کو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا فداکاریاں کی، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، کیا کیا جس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محسن اعظم یا مدافعت الرسول، رسول کی ڈیفنس اور دفاع کرنے والی، رسالت کو بچانے والی، شجرہ طیبہ اسلام کو بونے والی خاتون قرار پائی. اور ہر اعتبار سے جو ہم سارا ڈسکس کر رہے ہیں تو یہی چیزیں ہیں کہ جو طاقت، جو توانائی، جو انرجی خدا نے ہمیں دے رکھی ہے، اپنی پوری انرجی کے ساتھ جو فیسلٹیز، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں، اور ہر شخص جس مقام پر ہو اسی اعتبار سے اس کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر وہ چل سکتا ہے. یعنی آپ جس پوسٹ پر بھی ہیں، جتنی آپ کے پاس آزادی ہے، طاقت ہے، اور جو آپ کر سکتے ہو اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ آپ کریں. بالکل اور صحیح، دل بالکل ختیجہ صحیح. کو جیت میں لیں. ویور سے بھی یہی کہوں گی کہ اس پروگرام کا مقصد بھی یقیناً یہی ہے کہ ہم لوگ کردار خدیجہ سے جتنا ہو سکے میسج لیں اور اسے اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں، کیونکہ المیہ یہ ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ ہم زندگی تو فرعون کی چاہتے ہیں لیکن عاقبت ہمیں موسیٰ کی چاہیے ہوتی ہے. مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی عیش و عشرت سے گزرے، ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ہمیں موسیٰ جیسی عاقبت مل جائے. تو ان دونوں کو کبھی بھی یکجا نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. کیونکہ ہم رہتے ہی دارالامتحان میں ہیں، یہاں آزمائشات اور امتحانات سے گزرنا ہے یقیناً. تو یہی ہمارے پروگرام کا بھی مقصد ہے. بہت اچھا جی. اسی بات کو میں ادامہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو نبی نے فرمایا انی لاحب حبیبہا، یہ کب فرمایا، کیسے، وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ تاریخ میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ دیکھتی ہیں کہ ایک ضعیف محتاج خاتون آئی، نبی نے ان کی مدد کی اور وہ رخصت ہو کے گھر سے گئی. بعد میں ختیجہ گفتگو کر رہی ہیں نبی کے ساتھ اور کہہ رہی کہ یا رسول اللہ، یقیناً آپ تمام ضرورت مندوں کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتے ہیں، لیکن یہ جو آج آپ کا رویہ تھا وہ تھوڑا مختلف تھا. آج آپ کچھ زیادہ ہی مہربانی اور تواضع اور محبت کے ساتھ اس ضعیفہ خاتون سے پیش آ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو وہاں نبی جواب دیتے ہیں کہ پتہ ہے یہ کون تھی؟ نبی نے فرمایا انہا کانت تأتینا فی زمن ختیجہ، یہ ختیجہ کے زمانے کی خاتون تھی جو آتی تھی، ایک ضرورت مند خاتون جس کی ختیجہ مدد کیا کرتی تھی. وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اور گزشتہ دوستوں کا نبھانا جو ہے وہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی گزشتہ جو دوست ہیں، جو اگر ختیجہ جو اتنی وفادار خاتون تھی، اگر اس سے مجھے وفا کرنی ہے تو یہی ہے کہ اس کے دوستوں کا بھی میں احترام کروں اور ان کے ساتھ نہایت نیکی سے پیش آؤں. وہ بھی تو ایک روایت ملتی ہے بہت زیادہ کثرت سے کہ جب بھی آپ قربانی دیتے تھے تو سب سے پہلے گوشت کا حصہ جو ہے ختیجہ کے احباب دوستوں کے لیے نکالا جاتا تھا اور ان تک پہنچایا جاتا تھا. جی ہاں، یہ حدیث بھی میں نے اپنی اس لسٹ میں شامل کی ہے جو آپ نے کہا بالکل صحیح. یہ محبت کا اظہار ہے نا کہ ختیجہ کے جانے کے بعد بھی
خدیجہ جو دائم الذکر ہیں. ایک اور مقام پر ہم اس کو بھی ذکر کریں گے کہ ہمیشہ نبی کی یادوں میں خدیجہ چھائی ہوئی ہیں. اب اس یاد کا اظہار صرف زبان سے تو نہیں کرنا، عمل سے کرنا. عمل سے کبھی قربانی کا حصہ دیا جا رہا ہے، کبھی تحفہ دیا جا رہا ہے ہمسایوں کو، ہمسایوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، کبھی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. یعنی ہر اعتبار سے بہت سے ہمیں مسجد میں اعلان کس نوعیت کا کیا؟ مسجد میں اعلان یہ واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. نبی کی یہ سیرت تھی کہ جب بھی